اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، تو زمین والوں پہ ہے اللہ کا سایہ خواجہ، میری کشتی ابھی ساحل سے لگی جاتی ہے، ایک ذرا تو نے اگر ہاتھ لگایا خواجہ، ہے قلم رو میں تیرے ہند کی پوری اقلیم، ہند کے سارے ولی تیری رایا خواجہ، لے چلیں گے جو فرشتے مجھے دوزخ کی جانب، میں پکاروں گا ذرا ٹھہر جاؤ وہ آئے خواجہ۔ ناظرین اکرام، حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک 6 رجب المرجب سن 627 ہجری بمطابق 21 مئی سن 1229 بروز سوموار ہوا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورے دن تمام نمازیں با جماعت ادا فرمائیں اور درس کا سلسلہ بھی معمول کے مطابق فرمایا۔ پھر 6 رجب بعد نماز عشاء حسب معمول اپنے حجرے کا دروازہ بند کر لیا اور کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ باہر خدمتگار اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے اور کچھ سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ اچانک ان کے کانوں میں جلال سے بھرپور ذکر الہی کی ایسی صدا گونجی، ایسی صدا انہوں نے آج تک نہ سنی تھی۔ حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ بارو بلند آواز سے ذکر الہی کر رہے تھے، یہاں تک کہ رات کا آخری حصہ آ پہنچا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آواز آنا بند ہو گئی، حتیٰ کہ صبح کی نماز کا وقت ہوا، مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حجرے کا دروازہ نہ کھلا۔ خدام کو تشویش لاحق ہوئی، کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ اذان سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ باہر تشریف نہ لائے ہوں، چنانچہ ہر ایک کے چہرے پر فکر و پریشانی ظاہر ہونے لگی۔ نماز کا وقت تنگ ہوتا چلا گیا۔ آخرکار جب بے چینی عروج پر پہنچی تو حجرے کا دروازہ توڑا گیا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک عجیب و غریب خوشبو ہر سو پھیل گئی۔ لوگ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمینی بستر پر لیٹے ہیں اور چہرہ قبلہ رو ہے، اور آپ عالم فانی سے رخصت ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ مگر خادمین کے دل اس حقیقت کو ماننے سے ابھی تک انکاری تھے، کیونکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رات تک بالکل صحیح سلامت اور صحت مند تھے۔ بیماری کی ہلکی سی بھی علامت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ میں موجود نہ تھی، بلکہ ساری رات آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بآواز بلند ذکر الہی فرماتے رہے تھے۔ مگر بلاخر انہیں یقین کرنا ہی پڑا کہ ہند کا یہ سلطان اپنی عظیم الشان روحانی سلطنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ چکا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جبین مبارک پر قدرت کی عظیم نشانی لفظوں کی صورت میں موجود تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیشانی مبارک پر واضح طور پر تحریر تھا، حبیب اللہ ماتا فی حبل اللہ، اللہ عز و جل کے دوست نے اللہ عز و جل کی محبت میں وفات پائی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات شریف پر ہر آنکھ اشکبار تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جنازے میں لوگوں کا کثیر ہجوم تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کی خبر نے ہر ایک کو سوگوار کر دیا تھا۔ ہر آنکھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جدائی میں اشکبار تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت خواجہ فخر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے پڑھائی، اور جس حجرہ میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، اسی حجرہ میں آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب قبر مبارک میں اتارا گیا تو کسی نے آخری دیدار کی خواہش کا اظہار کیا، لہذا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرہ مبارک سے جب کفن ہٹایا گیا، جو لوگ قبر مبارک کے گرد جمع تھے، انہوں نے حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے سے کفن ہٹتے ہی ایک ایسی تیز روشنی دیکھی جس سے پوری قبر میں اجالا ہی اجالا پھیل گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک 1 رجب المرجب سے 6 رجب المرجب تک انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے، اور آپ کے لاکھوں موت کے دین اور متعلقین
مریدین اور عقیدت مند آپ رحمت اللہ تعالی کے فیض و برکات سے جھولیاں بھر کر واپس جاتے ہیں۔ کیوں نہ جائے ناظرین کرام، کیونکہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ محترم ناظرین کرام، روایات میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جس جگہ مقیم تھے اور نماز میں مشغول تھے اور خادم کلنگ کا گوشت بھون رہا تھا۔ یاد رہے کہ کلنگ پرانے زمانے کا ایک پرندہ ہوتا تھا جو اب نایاب ہو چکا ہے۔ تو قریب ہی ایک مشہور فلسفی اور حکیم کی رہائش گاہ تھی جہاں اس کا قائم کردہ مدرسہ بھی تھا، اور اس مدرسہ میں دور دراز سے طلبہ تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ اس فلسفی کا نام ضیاء الدین تھا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ نماز میں مشغول تھے اور آپ کا خادم آپ کے لیے کلنگ کا گوشت بھون رہا تھا، حکیم ضیاء الدین فلسفی وہاں سے گزرے اور آپ رحمت اللہ علیہ کو نماز پڑھتا دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور خادم سے پوچھنے لگے کہ حضرت تم کس کے لیے کباب تیار کر رہے ہو، اور یہ کون بزرگ ہیں جو نماز میں مشغول ہیں؟ خادم نے ضیاء الدین فلسفی کی بات سنی تو کہا، یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ضیاء الدین فلسفی چونکہ فلسفیانہ دلائل کی روشنی میں اولیاء اللہ رحم اللہ کی بزرگی اور کرامات کے قائل نہ تھے اور اولیاء اللہ کا ذکر مزح خیز انداز میں کیا کرتے تھے، جس سے لوگوں پر بہت برا اثر پڑتا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے نماز سے فارغ ہو کر ضیاء الدین فلسفی پر ایک نظر ڈالی تو وہ بے تاب ہو کر زمین پر گر پڑے، تڑپنے لگے اور ان پر سکتہ کی حالت عاری ہو گئی۔ ان کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ ضیاء الدین فلسفی کی آنکھیں کھلی تھیں مگر ہوش و حواس غائب تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ حالت دیکھ کر ان کے سینہ پر ہاتھ رکھا اور اپنا دست شفقت پھیرا تو وہ ہوش میں آ گئے۔ ہوش میں آتے ہی ضیاء الدین فلسفی نے اپنا سر آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے ضیاء الدین فلسفی کی مزاج پرسی کی۔ اس دوران خادم نے کلنگ بھون کر آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ پڑھ کر ٹانگ ضیاء الدین فلسفی کو عنایت فرمائی، دوسری ٹانگ کا گوشت اتار کر خود تناول فرمایا اور باقی کا گوشت خادم کے حوالے کر دیا۔ ضیاء الدین فلسفی کے حلق سے گوشت کا پہلا لقمہ اترنا تھا کہ حقیقت اور معرفت کا آئینہ سامنے نظر آ گیا۔ عقل اور فلسفہ کے سوا جو خیالات ان کے دماغ میں بھرے ہوئے تھے سب کے سب نکل گئے اور گزشتہ خیالات فاسدہ پر آپ بہت نادم ہوئے، تائب ہوئے اور آپ سے معافی مانگی، اور اس کے بعد اپنے تمام شاگردوں سمیت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ جب یہ بات اہل شہر کو علم ہوئی تو لوگ جوک در جوک حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ضیاء الدین فلسفی کی حالت بدل گئی۔ فلسفے کو چھوڑ کر وہ اپنا سارا وقت عبادت اور ریاضت میں گزارنے لگے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے انہیں اسرار و رموز اور ظاہر و باطن کی تعلیم دی، خرقہ درویشی عطا فرمایا اور اپنا جانشین بنا کر ہدایت خلق پر مامور کیا۔ یہی ضیاء الدین فلسفی بعد میں ایک کامل ولی اللہ بن گئے۔ یہ ہوتی ہے نظر درویشاں اور شان اولیاء۔ ناظرین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہرات سے سبزوار تشریف لے گئے اور ان دنوں سبزوار کا حاکم شیخ محمد یادگار تھا۔ اس کو خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قدر ضد تھی کہ جس شخص کے نام کا کوئی جزو بھی ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم ہوتا تھا اس کے حاکمانہ اتاب کا نشانہ بنتا تھا۔ شیخ محمد یادگار کا باغ شہر سے باہر تھا۔ اس حوض کے کنارے ایک نشست گاہ تھی جہاں بیٹھ کر شیخ محمد یادگار داد عیش کیا کرتا تھا۔ حسن اتفاق سے جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سبزوار پہنچے تو بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، اس لیے اس باغ میں ٹھہر گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حوض میں غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور تلاوت کلام خداوندی میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران اطلاع آئی کہ حاکم شہر شیخ محمد یادگار سیر و تفریح کے لیے باغ میں
تشریف لا رہا ہے۔ باغ کے مالی اور خدام نے صفائی اور آرائش شروع کر دی۔ حوض کے کنارے فرش فروش بچھانے آئے تو آپ رحمت اللہ علیہ کو رونق افروز دیکھا۔ خدام چاہتے تھے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو حوض کے کنارے سے اٹھا دیں، مگر آپ رحمت اللہ علیہ کا نورانی چہرہ دیکھ کر کچھ بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ انہوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کے قریب ہی حوض کے کنارے خوشنما اور بیش قیمت قالینوں کا فرش بچھا دیا اور ہر قسم کا سامان عیش سجا دیا۔ کچھ دیر بعد شیخ محمد یادگار کی سواری آئی۔ خدام مؤدب کھڑے ہو گئے۔ خدام جانتے تھے کہ شیخ محمد یادگار نہایت بد عقیدہ آدمی ہے اور اولیاء اللہ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا، اور ممکن ہے کہ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ ایک خادم نے نہایت ادب کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا، حضور اگر حرج نہ ہو تو آپ رحمت اللہ علیہ کسی دوسری جگہ تشریف لے جائیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم کوئی فکر نہ کرو اور قدرت خدا کا تماشا دیکھو۔ خادم وہاں سے ہٹ کر ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو کر دیکھنے لگا، کیا پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد شیخ محمد یادگار آیا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو اپنی جگہ دیکھ کر غصے سے خدام سے مخاطب ہوا، اس فقیر کو یہاں سے کیوں نہیں اٹھایا؟ خادم خوف کے مارے کانپنے لگا اور اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے شیخ محمد یادگار کی طرف ایک نظر ڈالی تو وہ لرزہ بر اندام ہو کر گر پڑا اور مرغے بسمل کی طرح تڑپنے لگا۔ محفل عیش و نشاط ماتم کدا بن گئی۔ خدام نظریں جمائے آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ رہے تھے۔ خادم نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے مؤدبانہ التجا کی، حضور یہ آپ رحمت اللہ علیہ کے مرتبہ کا شناس نہیں، اس لیے اس سے گستاخی ہو گئی، ان کا قصور معاف فرما دیجیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو شیخ محمد یادگار کی اصلاح منظور تھی، عذاب دینا نہیں تھی، اس لیے خادم سے فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارو۔ خدام نے حکم کی تعمیل کی اور شیخ محمد یادگار کو ہوش آ گیا، مگر اب اس کی حالت بدل چکی تھی اور وہ حکومت کے نشہ سے نکل چکا تھا۔ شیخ محمد یادگار نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور عرض کرنے لگا، حضرت میں تمام ممنوعات سے باز آیا، آپ رحمت اللہ علیہ میری خطا معاف کر دیجیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے دستے شفقت سے اس کا سر اٹھایا اور اصحاب کبار کے مناقب اس انداز میں بیان فرمائے کہ تمام حاضرین پر رکت طاری ہو گیا۔ اس کے بعد شیخ محمد یادگار نے وضو کر کے دوگانہ شکر ادا کیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوا۔ شیخ محمد یادگار نے اپنا کل مال اسباب اور اثاثہ جات آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جن لوگوں سے تم نے یہ مال جبرن حاصل کیا ہے اسے ان کو واپس لوٹا دو تاکہ قیامت کے دن کوئی تمہارا ہاتھ نہ پکڑے۔ شیخ محمد یادگار نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے حکم پر اپنا سارا مال و دولت ان کے حقیقی مالکان کے حوالہ کر دیا اور جو کچھ بچ گیا وہ فقراء میں تقسیم کر دیا اور اپنے نفس پر عیش و آرام حرام کر کے اپنی منقوعہ کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد وہ ہر وقت آپ رحمت اللہ علیہ کی اور آپ رحمت اللہ علیہ پر اس قدر عاشق ہوا کہ جدائی ناقابل برداشت ہو گئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سبزوار سے چلے تو شیخ محمد یادگار نے آپ رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ جانا چاہا، مگر آپ رحمت اللہ علیہ بزرگ تھے، اس وقت تو اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ البتہ جس وقت ہندوستان روانہ ہوئے تو شیخ محمد یادگار کو اپنے ساتھ لے گئے۔ شیخ محمد یادگار مدت العمر تک آپ رحمت اللہ علیہ کے خادم بن کر رہا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار پر
خادم بن کر زندگی گزار دی اور وصال کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کی جانب مشرق مدفون ہوئے، جہاں 25 اور 26 رجب کو بڑی دھوم دھام سے عرس منایا جاتا ہے، جس میں ہزاروں زائرین شرکت کرتے ہیں اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء عظام کے، میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔